الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس عنوان کے تحت آج کے اس مجلس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل و مناقب اور آخر کے اندر شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کسی نہ کسی صحابی کی یا کسی اولیاء اللہ کی شہادت نہ ہو۔ اسلام کے ہر ایک دن کے اندر کسی نہ کسی آدمی کی اسلام کے اندر شہادت موجود ہے۔ تو یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب کی، تو آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ، اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے یا عمر بن خطاب کو بھیج یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو توفیق دے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو، اسلام کا کلمہ پڑھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے بڑی عجیب باتیں لکھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں، دیکھو عمر کے اندر 3 حرف ہیں۔ پہلا جو حرف ہے عمر کی جو عین ہے یہ علی سے ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح عمر کے اندر جو میم ہے یہ محمد الرسول اللہ سے ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں مانگی۔ اور عمر کا جو راہ ہے یہ رب سے ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو پسند فرمایا، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عناصر اربع پہ حکومت فرمائی، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اور اسی طرح آپ کے درے کو زمین نے قبول فرمایا ہے، اور آپ نے دریا کو خط لکھا، دریا چلنے لگا۔ اس کے علاوہ آپ کی آواز کو ہوائیں کئی 100 کلومیٹر دور لے کر گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت کی اگر بات کی جائے تو انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اپنے اوپر بھی وہی انصاف لاگو کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے اندر سب سے زیادہ جو سخت ہے میرے صحابہ میں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا پورا دور انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی انصاف فرمایا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر پر اور تمام رعایا پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت سے پہلے جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امی آج میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو پکڑ لیا اور کھا گیا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، ورنہ آپ کی زندگی کے اندر کسی بھیڑیے کو، کسی شیر کو جرت نہیں تھی کہ کسی بکری کو کھائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ دعائیں مانگے کرتے تھے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں مانگی، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہ میری زندگی سعادت مندی والی ہو، میری موت شہادت والی ہو۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وموتی فی بلد حبیبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں شہادت کا، اور شہادت بھی آپ کے محبوب کے شہر۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور شہادت بڑا اعلیٰ منصب ہے، بڑا اعلیٰ مرتبہ، بڑا اعلیٰ منصب ہے۔ اگر بات کی جائے شہادت کی تو صحابہ نے مانگا ہے، اہل بیت نے مانگا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہادت جیسی دولت سے نوازا، بہت سارے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اور خود آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اور ایک حدیث کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں 200 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں اللہ رب العزت کے راستے کے اندر دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ 200 مرتبہ آپ نے ارشاد۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہادت بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، شہادت کو انبیاء نے مانگا ہے، شہادت کو صحابہ نے مانگا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دل کے اندر وہم و گمان بھی نہ لاؤ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ رب العزت ان کو رزق عطا فرمائے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ تو خوش ہیں اس بات سے جو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ نے بھی بڑا اعلیٰ مرتبہ اللہ رب العزت سے مانگا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا۔ اگر بات کی جائے شہید کے انعامات کی تو شہید کو اللہ رب العزت بہت سارے انعامات سے نوازا، چند انعام دنیا کے اندر بھی ہے، تو ان میں سے سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اہل جنت کو جو آخر کے اندر نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، بات بڑی لمبی ہے، تو جب اہل جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تمام نعمتیں جب مل جائیں گی، کیا اے جنتی تم مجھ سے خوش ہو؟ تو تمام جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو خوش ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر ہم نے جو ہے آپ کی نافرمانی کی، آپ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، آج جنت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ کون سی نعمت باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو، تو لوگ علماء کے پاس آئیں گے کہ جن کے پیچھے تم جمعہ پڑھتے ہو، اللہ رب العزت فرمائیں گے ان سے پوچھو، تو وہ آئیں گے، علماء اکرام فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت کا دیدار باقی ہے، لیکن اللہ رب العزت شہید کو شہادت سے پہلے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جب اس کی نظر جس وقت اس کی شہادت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی نعمت، اس کی نظر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت اپنا دیدار جس طرح اللہ رب العزت کی شان ہے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں، قبر جتنی دور تک اس کی نگاہ جاتی ہے وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح جو ہے چمکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انعامات ہیں۔ اب شہادت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک موقع پہ کہ جب احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور پہاڑ رک جاتے رہو پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے پتہ لگا کہ 2 شہید ہم 2 ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں عمر، اور صدیق سیدنا ابوبکر صدیق اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اگر بیان کیا جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25، 26 یا 27 ذی الحجہ کو ایک بدبخت مجوسی، ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی اس کا نام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس نے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، تمہارا ایک ساتھی ہے، تمہارے نبی کا صحابی ہے، وہ جو ہے مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، میں کام تھوڑا کرتا ہوں۔ جب اس نے 5-7 کام گنوائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹیکس تو مناسب ہے، ہاں البتہ تم اگر ہمارے لیے ایک چکی بنا دو تو جو بیت المال کے لیے ہوگی ہم آپ کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے دیں گے مال دو۔ تو اس نے کہا میں تجھے ایسی چکی بنا کے دوں گا تو تو یاد رکھے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ آدمی مجھے دھمکی دے کے جا رہا ہے قتل کی۔ تو بہرحال آپ نے پہلے خواب بھی دیکھا آخری ایام کے اندر
کہ ایک مرغا ہے، اس نے 5 یا 6 جو ہے ٹھونگے لگائے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ میری شہادت کا واقعہ قریب ہے۔ تو 25 یا 26 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے اندر آپ مشغول تھے، صفوں کو درست فرمایا، تو اس وقت وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور صفوں کے درمیان یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، نماز ادا ہو رہی، اسی دوران آگے بڑھتا گیا، صفوں کو پھلانگتا ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل فرمائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، 4 یا 5 دن کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ اس دوران بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، اے میرے بیٹے عبداللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، میرا سلام بھی دینا اور پیغام دینا کہ تیرا بیٹا عمر تجھ سے ایک اجازت مانگتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر دفن ہوں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ بیٹا، چاہتی تو میں تھی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ ایک موقع پہ جب میرے اوپر پریشانی تھی، تمام صحابہ کرام چھوڑ گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن تیری جو رائے تھی اس کے مطابق قرآن بھی اترا اور مجھے بھی تسلی ہوئی، لہذا وہ تیرا احسان میرے اوپر موجود ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لہذا میں احسان کرتے ہوئے تجھے اجازت دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی آئے، پیغام دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہو سکتا ہے میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو، تم پھر جانا میری شہادت کے بعد جب میں شہید ہو جاؤں، پھر جانا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے اجازت مانگنا، اگر اما اجازت دے دیں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد بھی اجازت دے دی، اور جب روزہ رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا تو آواز آئی، آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دو، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کے اندر دفن کیا گیا، اور آج بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کے اندر موجود ہیں، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، بلکہ جنت کے اندر بھی ساتھ جائیں گے۔ تو بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب اور شہادت کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ کے اقوال میں سے بہت سے قول ہیں، ایک قول یہ ہے، ایک مرتبہ کسی آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ اے عمر، لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات سنو، اگر قیامت والے دن میرا فیصلہ ہو گیا جنت کا تو میں کامیاب ہو گیا، تو مجھے لوگوں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، اگر معاذ اللہ میرا فیصلہ الٹ ہو گیا تو پھر لوگوں کو کہنا سچ ہے۔ تو بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی بہت اعلیٰ، فرمایا کہ لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اگر انسان خود نیک ہے، اگر انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو گیا تو پھر لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال انسان جو ہے اس انداز سے تیاری نہ کر سکا جس انداز کے ساتھ حکم ہے، تو پھر تو لوگوں کی بات بالکل برحق ہے، تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پورا دور خلافت کا اور اس سے پہلے جتنی آپ کی زندگی ہے انصاف سے بھری ہوئی، اور آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے اندر بہت زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔